السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ منڈے 27 اپریل سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی تبدیلیاں کی ہیں پرائم منسٹر نے، کابینہ میں تبدیلی کی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیوں فردوس عاشق اوان صاحبہ کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ شبلی فراز صاحب جو سینٹ میں قائد ایوان تھے ان کو وزیر اطلاعات و نشریات کیوں بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہ چکے ہیں اور کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں صدرن کور کے، ان کو پرائم منسٹر نے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنایا فار انفارمیشن۔ اہم یہ ایک تبدیلی ہے، وہ آپ کو یہ آج میں آپ سے بتاؤں گا کہ یہ تبدیلیاں کیوں آئی ہیں، کیوں پرائم منسٹر نے سمجھا کہ یہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک بڑا اناؤنس کیا ہے پرائم منسٹر نے، پرائم منسٹر کی طرف سے ایک بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے، قومی اقتصادی کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں، جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، ان کے لیے بہت بڑا پیکج، 75 ارب روپے کا پیکج، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں ان کے لیے بھی ریلیف کا پیکج، اور مزید بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ اعلان کریں گے، اور اگلے 3 4 دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہونے والی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر تو قیمت جس انداز سے بین الاقوامی مارکیٹ میں کم ہوئی اسی طرح اسی شرح سے کم کی گئی تو یہ جو تیل ہے پاکستان میں یہ 65 70 روپے پر لیٹر آ جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ بھی تبدیلی 15 20 روپے سے یعنی وہ زیادہ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت کو بہت سارے معاملات میں خسارے کا سامنا ہے اور حکومت ریلیف پیکج بھی دینا چاہتی ہے۔ یہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، وہ بہت خفا ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مظلوم پاکستانی ہے، یہ وہ پاکستانی ہے جو پاکستان سے باہر پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، پاکستان کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان اب ان کو ہم واپس لے کے آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ پر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، اور 7 7 دن تک آپ انہیں کوارنٹائن میں رکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور 48 آورز میں جن کے ٹیسٹ نگیٹو آئیں ان کو رہا کر دینا چاہیے، ان کو گھر بھیج دینا چاہیے، آئسولیشن میں مت رکھیں۔ پرائم منسٹر نے بہت سختی سے یہ ہدایت جاری کی ہیں، ان کے نوٹس میں لایا گیا تھا۔ اور یہ جو بات ہے یہ میں خود بھی آپ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو آسٹریلیا سے جو فلائٹ آئی ہے میلبرن سے پیسنجرز دے کے، پہلی فلائٹ تھی یہ جس نے ٹچ ڈاؤن کیا میلبرن سے لاہور ایئرپورٹ پر آئی نان سٹاپ، اس پہ میں خود ایئرپورٹ پر تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت ڈسکریمنیشن تھی، اور جن لوگوں کے لیے کسی کے فون کالز نہیں آئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک خاتون آفیسر تھی، میں ان کا نام نہیں جانتا، شاید اسسٹنٹ کمشنر تھی، ہماری نظروں کے سامنے انہوں نے ایک خاتون کو جو کسی بڑے باپ کی بیٹی تھی، کوئی کسی کوارنٹائن سینٹر میں نہیں بھیجا، بڑے طریقے سے ان کو نکال کے بھیج دیا۔ پھر ایک اور کپل تھا، وہ انہوں نے کہا جی ہم نے جانا ہے سی ایم ایچ اپنا بلڈ چیک کروانے کے لیے، یعنی ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا، وہ بیٹھے رہے، ان کو بھی انہوں نے جانے دیا، اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم۔ اور پھر ایک یہ بات بھی ہے کہ وہاں سے آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ایک ہوٹل میں، ہوٹل 1 میں آپ لے کے گئے، وہاں پہ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ کہا کہ جہاں پر تو جو لوگ پورے ہو گئے ہیں اب ایک اور ہوٹل میں چلتے ہیں، پھر ایک ہوٹل اوبان میں لے گئے، وہاں پر اتنی بری صورتحال تھی، دریاں تھی، کوئی کسی طرح کی فیسلٹی نہیں تھی۔ اب اس میں لیک آف کوآرڈینیشن ہے، ظاہر ہے جو وہاں پر لوگ تھے وہ بڑی محنت سے اپنے تئیں تو لوگوں کو کمرے دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کمرے اس قابل ہی نہیں تھے، اور کوارنٹین کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے 6 7 فٹ کے فاصلے پر، لیکن وہ سب جم گھٹا ایک کمرے میں دریاں ڈال دیں، وہیں پہ سب کو بٹھا دیں۔ تو مجھے تو یہ لگا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید وہ یہاں پر جو اتنا ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے ہیں یا آ جا رہے ہیں اس سے ان کو نہ ہو جائے کہیں کرونا۔ اور پھر دوبارہ میں یہ عرض کروں گا ارباب اختیار کہ یہ پاکستان سب کے لیے، عمران خان صاحب کی تو یہ ہدایت ہے کہ یہ سب کے لیے ایک ہے پاکستان، تو انہوں نے بڑا غصے کا بھی اظہار کیا اس بات پر کہ یہ کیوں آپ 7 7 ڈیز اور پھر اپنے وہ 7 7 ہزار روپے پر نائٹ، اور آپ 14 14 15، اگر آپ کسی کو رکھیں گے 5 6 دن تو لاکھ لاکھ روپے آپ ان سے چارج کر لیں گے۔ تو یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو آپ بند کریں، اس ساری سچویشن کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نامناسب ہے۔ تو لیکن انوملیز نظر آ رہی ہیں وہاں پر،
جو لوگ جو بڑے لوگ ہیں جن کی واقفیت ہے وہ آ کے اپنا جو بھی کام ہے وہ ڈال دیتے ہیں. یہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا, میں نے تصویریں بھی بنائی ہیں, لیکن بہرحال یہ میں صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ سچ بتانا یہ ہمارا فرض ہے, حقائق ہم بتائیں گے. اب بڑی بات ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کیوں ہٹایا گیا, شبلی فراز صاحب کو کیوں بنایا گیا. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ویسے تو یہ چل رہا ہے میڈیا میں کہ جی ان کے خلاف ایک رپورٹ پیش ہوئی اور انہوں نے پیسے اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں وہ بیانیہ صحیح نہیں دے سکیں. مجھے نہیں پتہ یہ بات صحیح ہے یا غلط, لیکن مجھے ایک پتہ ہے کہ بہت جو کلوز لوگ ہیں پرائم منسٹر کے, ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو اطلاعات و نشریات ہے شعبہ, یہ کسی ایسے شخص کے پاس, ایسی شخصیت کے پاس ہونا چاہیے جو بہت پڑھا لکھا ہو, جو بڑی نرم گفتگو کر سکے, اور جو اپوزیشن کے اندر وہ لوگ جو شاید اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے تنگ ہیں اور لیجسلیشن میں گورنمنٹ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لا سکیں. اور کسی سٹیج پر اگر وہ لیڈرشپ بھی قومی معاملات پر آ کے کسی نیگوسیشن, کسی ڈیل کے بغیر پاکستان کے عوام کی جو ضرورت ہے اس کے لیے لیجسلیشن کرتی ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ جس انداز میں انہوں نے, اب وہ گتھم گتھا ہو چکی تھیں اپوزیشن کے ساتھ, اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ کسی برج کا کردار ادا کر سکیں. ماضی میں ہمیشہ جب بھی وزیر اطلاعات و نشریات آتا تھا تو بڑا سافٹ سپوکن, پڑھا لکھا آدمی جو تمام گروپس کو ساتھ لے جانے کی اہلیت رکھتا تھا. تو اب ایک سوچ ہے پرائم منسٹر کی کہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رابطہ کرتے ہیں, جو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے جو ڈکٹیٹرانہ جو ان کا رویہ اس سے تنگ ہے, اور اہم معاملات پر وہ لیجسلیشن کے لیے حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو شبلی فراز صاحب کی آمد ان لوگوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو ونڈوز آف اپرچونیٹیز ہیں ان کو کھولے گی, اور عین ممکن ہے کہ آگے جا کے جو نیشنل لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی وہ بھی کہیں نہ کہیں آ جائے. کیونکہ 18th امینڈمنٹ کا مسئلہ ہو, میں ویسے ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے. ابھی 18th امینڈمنٹ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو بڑے جو دوسرے چیلنجز ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, نیب کی لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اور دوسرے جو معاملات ہیں لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے تعاون کی ضرورت ہے. بڑے ایشوز ہیں جن پر آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال شبلی فراز صاحب کی آمد اس لیے ہے. اب دوسری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے جنرل عاصم سلیم باجوہ, وہ ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, اور پھر صدرن کمانڈ کے وہ صدرن کور کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں. اس وقت وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. بہت اسٹریٹ فارورڈ آنیسٹ آدمی ہیں, اور جو اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے جیو اسٹیٹک ہمیشہ سے اہم رہی ہے, لیکن اس وقت افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس ہے, چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں سی پیک کی وجہ سے, اور پھر مغرب کا جو بیانیہ ہے, فوج کے ساتھ جو انٹریکشن ہے, کیونکہ ابھی سول اور ملٹری قیادت یہ ایک ہی پیج پہ ہوں اور بالکل اس طرح ہارمنی کے ساتھ, ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھیں تو پھر ہی ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے رکھا گیا ان کو, جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا, ساتھ ان کو رکھا گیا کہ وہ ان اہم معاملات پر جب بھی کسی بیانیے کوئی انفارمیشن دینے کی ضرورت ہو تو وہ جو پاکستان کی ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق بات کریں, اور جو اس وقت مغربی بیانیہ ہے, جو انڈیا کا بیانیہ ہے, جو پاکستان کی ایجنسیز کو نشانہ بناتا ہے, اس کا مدلل انداز میں ماضی کے تناظر میں جواب دینے کے لیے ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے. تو اس میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کا انتخاب کیا گیا. ایک پی ٹی آئی کے لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ عمران خان صاحب کے کابینہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے, نظر آتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. فخر امام ہیں, اسد عمر ہیں, اب شبلی فراز ہیں اس میں, تو اب شاہ محمود قریشی ہیں. تو بگ وگز جسے ہم کہتے ہیں نا, ہیوی ویٹس یہاں پر موجود ہیں, اور یہ بہت ہی بہتر انداز میں اب حکومت چلانے میں عمران خان صاحب کی مدد کریں گے. اور تیسرا جو ہے بڑا ایک اہم اناؤنسمنٹ جو آج قومی اقتصادی کمیٹی نے کی ہے, اس میں جو اسمال بزنسز ہیں ان کے لیے ریلیف, جو آپ گھروں میں جو لوگ موجود ہیں بیچارے جن کو بے روزگار کر دیا گیا کرونا کی وجہ سے, کاروبار بند ہو گئے, ان کے لیے, دیہڑی داروں کے لیے 75 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا ہے. ان لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ وہ اسمال بزنسز جو اگر وہ اپنے جو ملازمین ہیں اگر ان کو وہ نہ کریں برطرف, اگر وہ ان کو گھر نہ بھیجیں, تو ان کے لیے بھی
30 سے 50 کروڑ روپے تک کا جو لون ہے حکومت وہ دینے کا سوچ رہی ہے، یعنی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں یہ بندش رکھی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ٹیکس فائل کیا ہوا ہے، جو ٹیکس فائلر ہیں، ان کو 3% پہ ملے گا، اور جنہوں نے ٹیکس فائل نہیں کیا ان کو شاید 5% پہ یہ پیسے اور یہ لون ملے گا۔ تو حکومت کی اس وقت جو نظر آ رہی ہے ترجیح ہمیں کہ کرونا کے حوالے سے وہ جو بھی اکانومی جو افیکٹ ہوئی ہے اس کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اب ذرا کیونکہ تھوڑا سا جو کرونا کے حوالے سے جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے میں وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ چائنا میں منکیز پر یہ انہوں نے ٹرائل کیا۔ 12 منکیز تھے جن کو چھوڑا، جن میں یعنی ایکسپوز کیا کرونا پر۔ 4 کو ہیوی ڈوز دی ویکسین کی، 4 کو کم دی ڈوز، اور 4 کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو جن کو ہیوی ڈوز دی ان پہ کرونا بالکل نہیں آ سکا ان کے اندر، جن کو ذرا لو ڈوز دی تھی وہاں پر کرونا آ گیا، لیکن وہ ان منکیز نے ان کو کرونا پر قابو پا لیا، اور جن 4 کو نہیں دی گئی تھی وہ بہت شدید ان کو نمونیا ہوا۔ تو اب ہیومن ٹرائل اس کا شروع ہو چکا ہے ویکسین کا، اور یہ سینوویک کمپنی ہے چائنا کی، جو رجسٹرڈ ہے وال اسٹریٹ میں بھی۔ تو یہ پہلا اتھینٹیکیٹڈ ایک ڈیٹا ہے جو سامنے آیا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ شاید ایک ایسی ویکسین بہت جلد مارکیٹ میں آ جائے گی جو کرونا کے لیے بہت سود مند ہوگی۔ دوستو ساتھیو، میرا یہ چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیں، تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کی اطلاع آ جائے۔ اور میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے دوستوں ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔